بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر ہمارے چہرے پر بہت زیادہ نورانیات ڈال دی ہے۔ اگر ہمارا چہرہ مرجھا جائے تو ہم خوبصورت نظر نہیں آتے۔ مرجھانے کی جو مین وجہ بنتی ہے وہ ہمارے پر چھائیاں، داغ، دھبے پڑ جاتے ہیں، اور جو ہمارے ہونٹ مبارک ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں مرجھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ مرجھا جاتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے نوجوانوں پر پیش آیا ہے، وہ چاہے مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ چاہے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ عورتیں یا لڑکیاں اب سگریٹ تو نہیں پی سکتی، لیکن اگر قدرتی طور پر ان کے چہرے سے نورانیاں جا چکی ہے، ان کے ہونٹوں سے نورانیاں جا چکی ہے، تو اس وظیفے کو لازم ادا کریں۔ انشاءاللہ ان کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، نورانیاں سے بھر جائے گا، پرکشش سے بھر جائے گا، اور سب سے مین بات جو یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے بہت زیادہ گول مٹول ہو جائے گا، آپ کے ہونٹ پنک ہو جائیں گے، آپ کے جو سیاہ ہونٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور قدرتی طور پر رب العالمین آپ کے چہرے پر نورانیاں ڈال دیں گے، خوبصورتی ڈال دیں گے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی ادا کیا ہے وہ بہت زیادہ فائدے میں رہا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک پہلا نام ہے اللہ الصمد، اور دوسرا نام ہے رب العالمین کا بہت ہی مجرب یا نورو۔ یہ اللہ الصمد کے معنی ہیں بے نیاز، اور یا نورو کے معنی ہیں نور ڈالنے والا یا نور دینے والا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو منا لیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب آ جائے تو ہمارے سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات آپ کی جسمانی وجوہات کی وجہ سے آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور اکثر اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی جسمانی کمزوریاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے معدے، جگر، ہر چیز آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی پیٹ کی بیماریاں بھی بالکل درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ بچہ، بوڑھا، نوجوان بھی ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ وظیفہ 14 سال سے کم عمر کے بچے ادا نہیں کر سکتے، 14 سال سے بڑی عمر کے بچے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدے میں لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا صحیح ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد نہیں اٹھ پاتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ جس دن آپ پہلے اس وظیفے کو ادا کریں اسی دن آپ نے 14 دن تک لگاتار اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد شروع کیا ہے تو آپ نے آگے جو 13 دن ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی مکمل کرنی ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا ہے تو آپ نے 14 دن عشاء کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ لگاتار اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی یا عشاء کی نماز کو ادا کر لینا ہے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں، کس کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور کون سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب معاملات آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد آپ نے پھر سب سے پہلے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔
ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ 99 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العالمین کا دوسرا صفاتی نام پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا نورو یا نورو یا نورو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے جس تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد پڑھ لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے اپنے سامنے ہی رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے تھے۔ آپ یہ وظیفہ چہرے کے متعلق ادا کر رہے تھے، آپ یہ وظیفہ ہونٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ادا کر رہے تھے، آپ یہ وظیفہ اپنے چہرے کو گول مٹول بنانے کے لیے ادا کر رہے تھے، یا چہرے کے متعلق آپ کے کوئی اور معاملات بھی ہیں وہ بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات باعث تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو منائیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ دعا جب بھی آپ نے مانگ لی تو آپ کے سامنے جو ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے، جائے نماز کو اپنے اکٹھا کر لینا ہے اور آپ نے ایک جگہ پر رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے اس پانی سے اپنے چہرے مبارک کو دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ وہ جو پانی پڑا ہوا پانی ہے وہ کسی بھی غلاظت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صاف جگہ پر بہا دیں یا کسی بھی صاف جگہ پر آپ پھینک دیں۔ آپ نے کسی بھی غلاظت والی جگہ پر اس پانی کو آپ نے ہرگز بھی نہیں پھینکنا۔ جب بھی آپ وظیفہ کر کے اٹھیں تب بھی آپ اپنا چہرہ مبارک دھو لیں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نورانیات بھی آ جائے گی، پرکشش بھی آ جائے گی، اور آپ کے ہونٹ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ وظیفہ کر کے اٹھیں تو آپ فوراً ادا کریں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ایسے ہی وظیفے کو 14 دن تک لگاتار ادا کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔